محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بار دیگر بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأن كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واحتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وحوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، وعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون عما قليل، وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا، جيران لا يتناسون، أحباء لا يتضاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر
وأكل الضاد ونفسه إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وعكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء فليبكي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله وقد قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صلوات صل على محمد وعلى اوصیکم وبنفسی بتقوی اللہ. اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. خیر زاد، بہترین زاد راہ جو آخرت کے کام آ سکتا ہے وہ تقوی الہی ہے، خشیہ خدا ہے، خوف خدا ہے. جمعہ مبارکہ ہے، عظیم عظمتوں والا دن. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عاقبت بالخیر. ہمیشہ انسان کو اپنے نفس کا مراقب رہنا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک مرتبہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا ہے، مومن کے گھر پیدا ہو گیا ہے، یا اس نے حج کر لی ہے، زیارت کر لی ہے، تو اب وہ ایمان کے اس درجے پہ پہنچ گیا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں. بلکہ جو آپ مراحل ایمان اور طے کرتے چلے جائیں گے، خطرات اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے. شیاطین کے چیلے اور زیادہ آپ کے پیچھے آئیں گے. تاریخ میں بہت سارے ایسے افراد ملتے ہیں، بلکہ کچھ اب قسمیں ہیں تاریخ کے اندر. اگر آپ غور کریں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شروع میں ہدایت پہ نہیں تھے، مگر توفیق الہی ہوئی کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہوا. جیسے کہ حضرت حر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بالکل شہادت سے ایک دن پہلے، یہ اسی دن عاشور کے دن ہی اس کا مقدر بدلا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ بھی اقسام ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، اور اس کے بعد عکس بھی اقسام ملتے ہیں ہمیں کہ جن کی پوری زندگی بہت اچھی گزری مگر اینڈ خراب ہو گیا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوا. جیسا کہ تاریخ کے اندر افراد ملتے ہیں، میں عرض کروں گا آگے جا کے. اور دعا یہی کرنی چاہیے انسان کا خاتمہ بالخیر ہو. خدا اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پہ اٹھائے، اس حالت میں اٹھائے کہ وہ خدا و رسول ائمہ کی امامت کا قائل ہو، خدا کی توحید کا قائل ہو، انبیاء کی نبوتوں کا قائل ہو، اور اعمال بھی اس کے ٹھیک ہوں. اور یہاں پہ قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعاقبۃ للمتقین، نیک انجام متقین کا ہوگا. اگر آپ متقی ہیں، تقوی رکھتے ہیں، تو پھر آپ کا انجام نیک ہے، بہتر انجام. بہت سارے عوامل ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مقید کر سکتا ہے کہ وہ اس کا خاتمہ بالخیر. کیا کام کرنے چاہیے؟ ایک تو تقوی ہے. متقی انسان کا ہمیشہ خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے. متقی کا معنی یہ ہے بچ کے، دیکھ کے، پرکھ کے زندگی گزارنا. جس طرح میں نے مثال بارہا عرض کی ہے، پھر عرض کروں. آج کل ہم کرونا وائرس سے بچ کے زندگی گزار رہے ہیں. ماسک پہن کے، ہاتھوں پہ 10 گلوز چڑھا کے، فاصلے پہ بیٹھنا. یہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح گناہ سے اگر انسان اس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے جس طرح وائرس سے پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو گویا وہ متقی ہے. کھانے سے پہلے چیک کرے یہ حلال بھی ہے کہ نہیں، نجس اور طہارت، نجاست اور طہارت کو دیکھے. اسی طرح حلال و حرام کا خیال رکھے. گناہ اگر ایسی چیز ہے جو معصیت کا سبب ہے تو اس سے دور ہٹ جائے، خدا کی ناراضگی ہے. تو تقوی ایک عمل ہے، عوامل میں سے ایک عامل ہے کہ انسان کو
बचा सकता है, उसका खातिमा बिलखैर हो सकता है, मुत्तकी इंसान का। दूसरा आमिल जो आकबत बिलखैर है वो याद खुदा है। याद खुदा से गाफिल ना हो इंसान, जिसका एक सबब ये नमाज है। अगर रेगुलर इंसान नमाज पढ़ता है तो वो भी कम चांसेस हैं कि उसका वो खातिमा बिलखैर से ईमान से हट जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि एक मरतबा फिर खुदा की बारगाह में मैंने पलट के जाना है। सुबह की नमाज पढ़ी है, जोहर को मैंने फिर खुदा की बारगाह में जाना है, और अगर गुनाह होते भी हैं तो फिर भी उसे तौफीक तौबा रहती है, उसकी ज़ुबान पे हमेशा इस्तग़फ़ार है, सलावात है और तस्बीह है, ज़िक्र खुदा, यानी खुदा याद रहे। जिनको खुदा याद रहता है उनका खातिमा बिल खैर होता है। इस्तग़फ़ार, जिसकी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार है उसका खातिमा बिल खैर होता है, क्योंकि वो ज़िद्दी नहीं है, डटता नहीं है अपने गुनाह पे। गुनाह हो जाना ये इंसानियत है, इंसान से गुनाह हो जाता है, लेकिन उस गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना ये कमाल इंसानियत है। इंसान तौबा कर ले, फौरन तौबा तायब हो जाए, बार इलाहा मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर। इस्तग़फ़ार और तौबा दोनों ऐसे आमिल हैं जिनकी ज़िंदगी में तौबा और इस्तग़फ़ार है, उनका ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो खातिमा बिल खैर हो, क्योंकि वो हर रोज़ अपने अमाल को देखते हैं। मुहासिबा, जो बंदा अपने अमाल का मुहासिबा करता रहता है, यानी वो अपना अकाउंटेंट जिस तरह अपने माल की वो हिसाब व किताब रखता है, इसी तरह अपने अमाल का भी अगर कोई हिसाब व किताब रखता है तो यकीनन उसका खातिमा भी बिल खैर होगा। चौथी चीज़ जो इंसान को खातिमा बिल खैर में मदद दे सकती है, इखलास है अमल के अंदर, खातिमा भी बिल खैर होता है। बेहतरीन आमिल है, सबब है इंसान का खात्मा बिल खैर होने का। अपने आप को इस तरह ग्रो करें, अपने आप को इस तरह कमाल अपने अंदर पैदा कर लेंगे, मैंने जो करना मैंने अल्लाह के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं करना, शोहरत के लिए नहीं करना, बल्कि मैंने अपने खुदा के लिए करना है। जिसका अमल खुदा के लिए होता है उसका एंड खैर हो जाता है, खुद खुदा मदद करता है। ये वो अवामिल हैं, तक़वा, इस्तग़फ़ार, तौबा, इखलास, याद खुदा। और कौन सा सबब बन सकता है? उलमा के साथ या नेक लोगों के साथ बैठना और आमद रफ्त करना। जितने आप नेक लोगों के साथ राब्ता रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, ये सबब बनेगा आपका खातिमा बिल खैर होगा। अगर आप बुरे लोगों के साथ, शरारती लोगों के साथ, फासिक लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती यारी कर लेंगे, उनकी महफिलों में ज़्यादा जाएंगे, तो ये चांसेस हैं कि आपको खातिमा बिल खैर ना हो, आपको दूसरी जानिब ले जाएं। पांचवा अमल जो इंसान को खात्मा बिल खैर में मदद कर सकता है वो शुक्र खुदा है। कोशिश करें अपने आप को इस अंदाज में बनाएं कि खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करें। हर नेमत जो भी मिले है उसके बाद आप शुक्र खुदा करें। इमाम सादिक इरशाद फरमाते हैं, सलावत पढ़िएगा मोहम्मद इन अरदत अन यख्तिम बिखैर अमलुका हत्ता तुक़बज़, अगर तू ये चाहता है कि तेरा खातिमा बिल खैर हो, आकिबत खैर हो, यहाँ तक कि तेरी रूह कब्ज हो जाए, क्या कर? व अंत फी अफ़ज़लिल अअमाली फ़अज़्ज़िम लिल्लाहि हक़्क़हु, तो फिर कर ये कि अल्लाह को हमेशा बुजुर्ग जान उसकी बड़ाई का कायल रहे। और क्या कर? व अन ला तबज़ुल नअमाहु फी मआसी, ये कर कि उसकी नेमतों को गुनाहों में खर्च न कर। अल्लाह के इनाम को, अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसके खिलाफ इस्तेमाल न कर। ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पाँव, ये अक्ल, ये जितनी नेमतें हैं, इसको अल्लाह की मासियत में इस्तेमाल न कर, अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल कर। व अन ला तग़तर बिहिल्मिही अन्का व अक्रिम कुल्ल मन वजदतहु यज़कुरु मिन्ना औ यंतहिल मवद्दतना, और जो भी हमारा चाहने वाला है उसका एहतराम कर, मुमिन का एहतराम कर, सबब बनेगा खातिमा बिल खैर होगा तेरा। कुछ काम ऐसे हैं कि जिनके करने से खातिमा बिल खैर नहीं होता, खातिमा बिस्सू होता है। वो कौन से अवामिल हैं? ये तो मैंने आमिल आपको बताए हैं, असबाब हैं जो खातिमा बिल खैर में मदद देते हैं।
تقوی، ایمان، یاد خدا، توبہ، استغفار، اخلاص، علماء کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ وہ عوامل ہیں جو مدد کرتے ہیں کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ مگر اس کے مقابلے میں کچھ ایسے چیزیں ہیں اگر وہ پیدا ہو جائیں تو بندے کو وہ مدد کرتے ہیں کہ خاتمہ بالسوء ہو، برا خاتمہ ہو۔ پہلی چیز حب الدنیا، دنیا کی محبت اگر دل میں پیدا ہو گئی ہے تو یہ سبب بنے گا کہ انسان خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ بہت سارے انسان جو حق کے جادے سے ہٹ کے چلے حق کے راستے پہ، مگر دنیا کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا۔ عمر ابن سعد کی مثال آپ کے سامنے، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کون ہے عمر سعد، بڑی اچھی طریقے سے جانتا تھا امام حسین کون ہے، مدینے کا تھا، سعد ابن وقاص کا یہ بیٹا ہے جس کو برادران اہل سنت عشرہ مبشرہ میں جانتے ہیں۔ اور مگر کس لالچ میں؟ شہر رے، ایک ایران جس تہران آج کہتے ہیں، یہ بڑا شہر تھا اس زمانے میں، ایک بڑا صوبہ تھا، بہترین گندم اور ہوتی تھی، اس کا اس کو پروانہ ملا ہوا تھا کہ یہ اس کا گورنر بنے گا اگر یہ کام کرتا، اور وہ اس نے مہلت بھی مانگی ایک رات کی، مگر اینڈ پہ کہا کہ نہیں یہ نقد ہے اور وہ ادھار ہے۔ حالانکہ امام نے فرمایا تھا کہ تجھے شہر رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی، کیوں تو میرے قتل میں شریک ہونا چاہتا؟ حب الدنیا، حب الریاست، کرسی، جاہ و جل، اس کی میں بھی انسان بہک جاتا ہے۔ اسی طرح زبیر ابن عوام، بڑا مقام ہے، جنگ بدر، احد، بڑا بہادری میں لڑے ہیں، حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ ثقیفہ کے بعد بیعت نہیں کی زبیر نے، جب آگ لے کے آئے تو زبیر بھی گھر میں موجود، رشتہ دار ہیں زبیر، یعنی حضور اکرم کی پھوپھی کا بیٹا ہے، جناب صفیہ کا بیٹا ہے زبیر، رشتہ داری بھی ہے، حق بھی جانتا ہے، اور ابتدا میں سختیاں بھی برداشت کی ہیں، مگر آخر حب الدنیا کے ایک مرتبہ دیکھا آپ نے کہ جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کتنا، یعنی اس کا ابتدا دیکھیے، مگر خاتمہ بالخیر نہیں ہو رہا۔ کیا سبب ہے؟ حب الریاسہ، اس کو بھی گورنری چاہیے تھی، طلحہ اور زبیر کو گورنریاں چاہیے تھی، امام نے نہیں دی تھی انہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حب الدنیا، حب الریاسہ یا ظلم اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، اسی طرح ظلم کرنا شروع کر دے تو نیک طرف سے نکل کے سو کی طرف چلا جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بالایمان فرما، ہم سب کو تقوی، توبہ، استغفار، اپنے نفس کے محاسبے کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، حب الدنیا اور حب الریاسہ سے ہمیں دور رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب، هو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجازي بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وسفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على عباده بجوده والأواد على المذنبين بهلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله
الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوضار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لسفيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة النساء العالمين وبغته خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم بنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكهل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وزيادة الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات علی محمد وعجل فرجهم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی حکومت نے کل سے کچھ پابندیوں میں نرمی کی ہے، جن میں سے یہ ہے کہ مساجد یا پلیس آف ورشپ جو ہے نا وہ کھل سکتے ہیں، مگر کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، شرائط کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم ابھی ان شرائط کو دیکھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور تاکہ سیفٹی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ہم اپنے سینٹر کو دوبارہ آہستہ آہستہ کھولیں. انشاءاللہ تھرسڈے اور فرائیڈے کے جو پروگرامز ہیں ہمارے، وہ ریگولر ہم اس تھرسڈے سے شروع کریں گے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو ٹیکسٹ میں ہم آپ کو بھیجیں گے کہ ایک لمیٹڈ تعداد ہے 30 آدمی، اور اس کے بعد اور بھی جو ان کی شرائط ہیں اس کے مطابق ہم انشاءاللہ تھرسڈے کا پروگرام یہاں مسجد میں ہوگا اور فرائیڈے پریئر بھی ہوگی، اور جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیکسٹ کر دیں گے. محمد وعلی محمد سلام. اور دوسرا اعلان بھی جو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، پھر بھی کمیونٹی تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، ڈیٹیل جو ہی ہمارے پاس آتی ہے وہ پہنچائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سینٹر میں کو رینیو کیا جائے، اس کی جگہ میں اضافہ کیا جائے، اور جو ہماری یہ ٹائلٹیں ہیں ان کو اور وضو کی جگہ کو دوبارہ اپڈیٹ کیا جائے، اور کچھ اندر بھی چینجنگز کی جائے تاکہ اس میں جگہ کے اندر اس میں اضافہ ہو سکے. اس کے لیے آپ سب کمیونٹی کی مالی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہوگی. جو ہی ہمارے پاس مکمل پلان آتا ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا،
तो फिर हम आप सब की तरफ रुजू करेंगे। जिस तरह आप पहले इस इदारे को ताउन करते रहते हैं इंशाअल्लाह, उसी तरह आप इस इदारे को आगे बढ़ाने में हमारे साथ ताउन करेंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।